یہ کیا ہے؟ یہ 14 صيغوں کی گردان ہے. اس میں 14 میں کس کس میں ڈیوائڈ کیا گیا؟ ایک ہے غائب، ایک ہے مخاطب اور ایک ہے متکلم. غائب کسے کہا جا رہا ہے؟ تھرڈ پرسن جو کہ موجود نہیں ہے، جو حاضر نہیں ہے، جو غائب ہے، اس کے بارے میں بات کیا جا رہا تو اسے غائب کہتے ہیں. اور جو ہمارے سامنے موجود ہے، جس سے ہم مخاطب ہو کر، جس کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں، جو ہمارے سامنے موجود ہے، جس سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، جو ہم سے مخاطب ہے، وہ سیکنڈ پرسن ہے. اور خود بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں، فرسٹ پرسن. متکلم فرسٹ پرسن. اوکے. تو جو شخص غائب ہے اس کے بارے میں اگر بات کر رہے تو ہوا کا استعمال ہوا مذکر کے لیے. ہوا مذکر یعنی میل کے لیے. مفرد یعنی سنگولر ایک کے لیے ہوا کا استعمال ہوگا. دو کے لیے استعمال کرنا ہے وہ دونوں گئے، یا وہ دونوں کسی دو اشخاص، دو مرد کے بارے میں بات کرنا ہے تو ہما کا استعمال کریں گے. اور جمع سب مرد کے بارے میں بات کرنا ہے تو ہم. یہ کون سے ہے؟ یہ غائب والے ہیں. تو یہ تو ہم کل سیکھ لیے تھے کہ غائب میں جب جیسے ہوا گیا تو ایک مرد، ہما گئے تم دو مرد، ہم گئے تم سب مرد، ہیا بیٹھی تو ایک عورت، ہما بیٹھے تم دو عورتیں، ہننا بیٹھے تم سب عورتیں. سوری سوری تم کا استعمال کریں میں. گئی وہ ایک عورت، گئے وہ دو عورتیں، گئی وہ سب عورتیں. یہاں پر مخاطب حاضر میں تو کا ترجمہ لیں گے. تم یعنی یو. یہاں پر دے وہاں پر وہ جو بھی تھا ہی شی دے اس طرح سے بولے گے. یہاں پر کیسے استعمال کریں گے ہم لوگ؟ یہاں پر یو کا استعمال کریں گے. یو انتا تو. انتا تو یہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ میل کے لیے مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. انتا انتما انتم. اور مؤنث کے لیے تین صيغوں کا استعمال ہو رہا ہے. انتی انتما انتنا. یو کا استعمال یہاں پر ہی کسی سنگولر کے لیے ہی یا شی، یا پھر کسی دو کے لیے دے کا استعمال کیا جاتا ہے. دو یا پھر پلورل کے لیے دے کا استعمال کیا جاتا ہے. اور مخاطب میں یو جس سے ہم مخاطب ہے. اور متکلم آئی اینڈ وی. تو یہاں پر جس طرح سے صيغوں کو ڈیوائڈ کیا گیا مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کر کے، لیکن فرسٹ پرسن متکلم کے لیے آئی اینڈ وی، انا نحنو کا استعمال صرف مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. صرف مذکر یا صرف مؤنث ان کے لیے الگ الگ صيغے نہیں ہوتے، بلکہ دونوں کے لیے سیم صيغوں کا استعمال ہوتا ہے. یعنی انا میں مرد بھی آ سکتا ہے، عورت بھی آ سکتی ہے. نحنو میں بھی مرد اور عورت دونوں بھی شمار ہو سکتے. جیسے وی آر گوئنگ، ہم جا رہے ہیں، تو وی میں یہ میل یا فیمیل نہیں بلکہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے بھی وی کا استعمال ہوتا ہے. اتنا کلیئر ہے سب کو؟ جی. چلیے ایک مرتبہ میں گردان پھر پڑھا رہی ہوں آپ لوگ کو، پھر لاسٹ میں سنوں گی انشاءاللہ. چلیے اس میں ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہیا هي ہما هن ہن، انت انتما انتم، أنت انت أنتم أنتم انتی انتما انتن، أنت انتی أنتم انتما أنتم انتن، أنتم أنت أنتم أنتن انا نحن، أنا انا نحن نحن، هو هما هم، هو هو هما هم هما هم، هي هما هن، هي هي هما هما هن، هم انت انتما انتم، انت أنت انتما أنتما أنتم انتم، انتی انتما انتن، انت أنت أنتم انتما أنتن انتن، انا نحن، انا أنا نحن، نحن وهما هم، هو هو هما هما هم، هم هي هي هما هن، هي هي هما هما هم هن، انت انت انتما انتم، انت أنت أنتم انتما أنتم انتم، انتي انتما انتن، أنت انت أنتم انتما أنتن انتما انتم، انا نحن. انا أنا نحن، نحن. ٹھیک ہے. اب میں لاسٹ میں آپ لوگ سے کوشچنس کروں گی کہ ہما کسی دو کے لیے کون سی ضمائر لائیں گے، سب مذکر کے لیے کون سی لائیں گے، اس طرح سے کوشچنس کروں گی. تیاری کر کر آئے سب؟ جی رحم اللہ. تو آئیے اب ہم یہ نوٹس دیکھیں گے. اب ضمائر تو سمجھ میں آ گئے، آپ کو گردان بھی یاد ہوگی الحمدللہ. تو میں ایٹ دی اینڈ جو لاسٹ کے 20 منٹس ریویژن کے ہوتے
اس میں آپ لوگ سے کوشچن کروں گی. تو اب آئیے ہم جیسے حروف جارہ کے بارے میں پڑھے تھے کہ حروف جر یہ پریپوزیشن کو حروف جر کہا جاتا ہے, اور حروف جر جس بھی اسم پر داخل ہوتے ہیں اس اسم کو کسرہ دیتے ہیں. حروف جر جس بھی اسم پر داخل ہوتے ہیں. اب یہاں پر ہم ضمائر اور حروف جر کا چیپٹر ملا کر اس کی ایکسرسائز کریں گے یہاں پر, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ دروس جو ہے یہ درس میں ہم عربک ورڈز کو اس کا ٹرانسلیشن بھی کریں گے, اور یہاں پر جو اب ہم نوٹس پڑھے تھے اس کا کیسا استعمال ہو رہا ہے اس میں ہم پڑھیں گے. تو ہم نے پڑھا تھا حروف جر, جیسے یہاں پر دیکھیے البیتو سبجیکٹ ہے, یہاں پر مبتدا ہے, ٹھیک ہے. البیتو کے معنی ہے گھر. یہاں پر البیتو ڈیفینیٹ یعنی معرفہ ہے. معرفہ ہونے کی علامت اس میں الف لام داخل ہوا ہے. معرفہ ہونے کی کون سی علامت ہے, اس میں الف لام داخل ہوا ہے. الف لام, اور یہاں پر الف لام داخل ہونے کی وجہ سے بیتو کو تنوین نہیں آیا, ادروائز یہ بیتن ہو سکتا تھا. کیا ہو سکتا تھا, یہ بیتن, لیکن اس پر تنوین, اس پر الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اس کا جو تنوین ہے وہ تنوین ہٹا کر یہاں پر صرف دمہ میں بدل دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس پہ الف لام آیا ہے, اور انہیں ڈیفینیٹ ہے اور معرفہ ہے. مرفوع ہے, حالت مرفوع میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر دمہ ہے, اور انہیں مبتدا ہے سبجیکٹ ہے. اتنا کلیئر ہے نا سب کو. البیتو مبتدا ہے کیونکہ یہ جملے یہ شروع میں ہے, مبتدا ہے سبجیکٹ ہے. انہیں مبتدا ہے اسی لیے اس کے اوپر پیش آیا ہے, اس لیے اس پر دمہ آیا ہے, اسی لیے حالت مرفوع میں ہے. کون سا ہے, اس میں مرفوع ہے, اس میں مرفوع, اور یہ ڈیفینیٹ ہے. اتنا کلیئر ہے سب کو؟ جی تو اب آئیے یہاں پر یہ اس میں مرفوع, صرف میں ڈیفرنس بتا رہی ہوں. یہاں پر دیکھیے یہ ہے اس میں مرفوع کیونکہ انہیں مبتدا ہے. جملے کے شروع میں جب کوئی لفظ جو اس جملے کے شروع میں آتا ہے وہ مبتدا ہوتا ہے, اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع یعنی اس کے آخری لیٹر پر پیش ہوتا ہے. اب اسی طرح یہاں پر فی البیتی کیا ہے, انہیں اس میں مرفوع ہے تو انہیں اسم مجرور ہے. انہیں کیا ہے, مجرور ہے. کون سی حالت میں, انہیں مجرور کی حالت میں ہے. انہیں کون سی حالت میں تھا, مرفوع کیونکہ انہیں مبتدا تھا. انہیں کون سی حالت میں, مجرور. مجرور یعنی اس کے آخری والے لیٹر کو کسرہ ہے. جس بھی اسم کے آخری حرف کو کسرہ آتا ہے, زیر آتا ہے, ایمان کسرہ زیر آتا ہے, اس کو مجرور کہتے ہیں. مجرور یہ حرف جر فی داخل ہونے کی وجہ سے بیت کو کسرہ آ کر انہیں مجرور ہو گیا. تو انہیں کون سی حالت میں, مرفوع. انہیں بھی ڈیفینیٹ ہے, انہیں بھی ڈیفینیٹ ہے. اس پر بھی الف لام داخل ہوا ہے, اس پر بھی الف لام داخل ہوا, اس لیے ان دونوں معرفہ ہو گئے. اور ان دونوں پر الف لام آنے کی وجہ سے یہ تاکہ یہاں پر تنوین نہیں آیا, یہاں پر بھی کسرہ کا تنوین نہیں آیا, کسرتین نہیں آیا, یعنی دو زیر نہیں آئے, تنوین نہیں آئے. اب یہاں پر ہم کو ڈیفرنس کیا دیکھنا ہے, انہیں بیتو یہاں پر مرفوع ہے اور بیتی یہاں پر مجرور ہے. مرفوع اور مجرور سمجھ آ گیا؟ جی چلیے اب اصل مدے پہ آئیں گے. میں صرف آپ لوگوں کو ڈفرنس دکھا رہی تھی. اب اصل ہم کو اس چیپٹر میں کیا پڑھنا ہے, یہاں پر اصل یہ دیکھنا ہے. اصل میں یہ لفظ البیتو تھا, اس پر حرف جر فی داخل ہونے کی وجہ سے یہ بیتو سے بیتی ہو گیا. البیتو حالت مرفوع, اس میں مرفوع تھا, اس پر حرف جر فی داخل ہونے کی وجہ سے اب انہیں مبتدا نہیں رہا بلکہ جملے کے شروع میں فی داخل ہو گیا ہے. فی داخل شروع ہو گیا, جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے, یہاں پر فی سے شروع ہوا. یہ جملہ نامکمل ہے کیونکہ فی حرف جر سے پہلے کوئی فعل آنا ضروری ہے. تو یہاں پر فی سے جملہ شروع ہوا ہے, تو یہاں پر اب بیت مبتدا نہیں رہا. بیت کی یہ خبر بن سکتا, یہ پریڈیکیٹ بن سکتا, خبر بن سکتا. تو اگر ہم پچھلی کلاسز میں پڑھے تھے کہ خبر اگر ایک لفظ پر مکمل ہو جائے, بات اگر ایک لفظ پر مکمل ہو جائے تو وہ جب پریڈیکیٹ پر خبر پر دمہ آتا ہے, لیکن یہاں پر ایک لفظ پر نہیں ختم ہو رہی کیونکہ اس کے ساتھ فی آ گیا ہے. فی حرف جر آنے کی وجہ سے بیت کو کسرہ آ گیا ہے. اسی طرح المسجدو مسجد کے دال پر دمہ تھا, لیکن فی حرف جر اس پر داخل ہونے کی وجہ سے مسجد کے دال کو دمہ سے کسرہ میں بدل دیا گیا, پیش سے زیر میں بدل دیا گیا. ایمان اب تو آپ کو فتح دمہ آ گیا نا, تو میں بھی دمہ کسرہ بولوں گی. اوکے, المسجدو معرفہ, یہ ڈیفینیٹ معرفہ ہے, اس پر الف لام داخل ہوا ہے, اسی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آیا ہے. انہیں یہاں پر مبتدا ہے, اس لیے انہیں حالت مرفوع میں ہے. لیکن اب اس اسم پر فی حرف جر داخل ہو گیا ہے. فی حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے یہ اسم حالت مرفوع سے حالت مجرور میں آ گیا. اس میں مرفوع سے انہیں اس میں مجرور بن گیا.
क्यों? क्योंकि इस पे हरफ जर दाखिल हुआ है, तो दम्मा से कसरा में बदल दिया गया है। अलबैतु के माना है घर, सिर्फ घर, द हाउस। फिल बैती के माना हो गया इन द हाउस, फी के माना है इन द हाउस, घर के अंदर। अल मस्जिदु द मॉस्क्यू, एल अलिफ लाम आने की वजह से सिर्फ द पढ़ रहे हैं हम इसको, ठीक है, द। फी हरफ जर आते ही कि इसका मीनिंग क्या हो गया, इन द हाउस, इन द हाउस, इन द मस्जिद, फिल मस्जिदी। फी क्या है, फी के माना है इन। इसी तरह अल मकतबू, अल मकतबू, मकतब यानी किताब, मकतब यानी टेबल। अल मकतबू ये मुब्तदा मारिफा और इसमें मरफू था, लेकिन इस पर हर्फ जर अला दाखिल होने की वजह से इसके आखिरी हर्फ के एराब को बदल दिया गया। जिस किसी भी इसम पर हर्फ जर दाखिल होता है, उस इसम के आखिरी हर्फ को बदल दिया, आखिरी हर्फ के एराब को बदल दिया जाता है। यानी हर्फ जर आकर अपने इसम के, इसका इसम कौन है, मकतब है, तो अपने इसम के आखिरी हर्फ को कसरा दे दिया। हर्फ जर अला दाखिल होकर अपने इस मकतब के आखिरी हर्फ बा को कसरा दे दिया। तो ये असल अल मकतबू था, अल मकतबू से अलल मकतबी हो गया। अलल मकतबी क्यों हुआ, क्योंकि अला हर्फ जर दाखिल हुआ। अला के माना है पर, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ओके। असरीर, असरीरू, असरीरू, सरीर यानी तख्त, बेड को कहा जाता है। अला के माना है पर, सरीरी। अला हर्फ जर दाखिल होने की वजह से रॉ के दम्मा को कसरा से बदल दिया गया। अंडरस्टैंड? जी अंडरस्टूड? आपकी, जी। तो चलिए, अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है अब यहाँ पर, अब थोड़े ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे तो आसान है, अदरवाइज ये आप लोग के लिए टफ हो सकता। अब यहाँ पे देखिए जमायर का इस्तेमाल हो रहा है, जो जमायर अभी हम लोग पढ़कर आए थे। चलिए बिस्मिल्लाह। आईना, आईना के माना है कहाँ, वेयर, आईना के माना है वेयर। आईना मुहम्मदुन, मुहम्मद कहाँ है। आईना के माना है वेयर, मुहम्मदुन, मुहम्मद। अब यहाँ से अरबिक वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंस में, तो आप लोग को पिछले अरबिक वर्ड्स भी याद है नहीं है, मेरे को आप लोग से ओरल पूछना है। अभी सेंटेंस स्टार्ट हो रहे, प्लीज जब भी कोई न्यू वर्ड पढ़ते अरबिक का तो तभी याद कर लीजिए, ना आके पेंडिंग रखिए कि बाद में पढ़ेंगे। तब का तब याद कर लीजिए, वर्ड्स नोट्स करिए और नोट कर लीजिए और उसको याद करके आइए। ऐना मुहम्मदुन, ऐना कहाँ, मुहम्मदुन मुहम्मद, मुहम्मद कहाँ है। ऐना के माना है वेयर इज मुहम्मद। अब यहाँ पर मोहम्मद कहाँ है, रूम में है। रूम की अरबी क्या है, गुरफतुन। रूम की अरबी क्या है, गुरफतुन। यहाँ पर गुरफतुन कमरे को खास कर दिया गया है, इसलिए उसके ऊपर अलिफ्लाम दाखिल हुआ है और तनवीन हटाकर पेश। ये असल में क्या था, गुरफतुन था। असल में क्या था, गुरफतुन, गुरफतुन। यहाँ पर फतुन ता पर तनवीन था, लेकिन इसको हम खास कर दिए, इस पर अलिफ्लाम दाखिल कर दिया। अलिफ्लाम दाखिल करने की वजह से ये गोलता के ऊपर जो तनवीन है, जो सॉरी गोलता के ऊपर ये जो तनवीन था, इस तनवीन को हम सिर्फ पेश में बदल दिए, पेश में बदल कर इसको सिर्फ गोलता कर दिया। गुरफतु, गुरफतु, ठीक है। अल गुरफतु, ऐना मुहम्मदुन, मुहम्मद कहाँ है। अल गुरफतु, गुरफतु यानी कमरा। हुआ, अब यहाँ पर देखिए मोहम्मद का नाम नहीं, ये मोहम्मद का नाम नहीं लेकर वहां पर जमीर, वहां पर जमीर हुआ का इस्तेमाल किया गया है। अब हम लोग पढ़े थे जमायर हुआ, हुमा, हुम। जमायर हुआ किसके लिए इस्तेमाल हुआ था, गायब के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, और सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा था हुआ। तो यहाँ पर यही हुआ है जो कि मिला हुआ नहीं है बल्कि अलग है, और ये शुरू में आया है, ये मिला हुआ नहीं है बल्कि अलग लिखा हुआ है, और ये लफ्ज के शुरू में, जुमले के शुरू में आया है। ये जमीरे मुनफसिल है, जमीरे मुनफसिल शुरू में आते हैं, शुरुआत में आते हैं, और वो किसी भी लफ्ज से जुड़कर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये तन्हा आया है। तो अब तक हम लोग पढ़ लिए थे हुआ, हुमा, हुम,
اس میں سے جو ہوا ہے وہ ایک کے لیے واحد مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر محمد مذکر ہے، محمد مذکر ہے، میل ہے، تو محمد کے بجائے ہم پروناؤن جیسے یہاں پر اسم ہٹا کر ناؤن کے بجائے پروناؤن کا ہی کا استعمال کیسے کرتے، ویسے ہوا کا معنی ہے یہاں پر ہی، ہوا کا معنی ہے ہی. ہی از، پی کے معنی ہے میں ان، ہی از ان دا روم، ہی از ان دا روم. تو یہاں پر ہوا کے معنی ہے ہی. تو ہوا ضمیر ہے جو ضمیر منفصل ہے اور یہ مبتدا ہے اور انہیں معرفہ ہے. ہم لوگ پڑھے تھے نا تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، چاہے ان کے اوپر الف لام داخل ہو یا نہ ہو، تمام ضمائر معرفہ ہوتے ہیں اور جملہ جس لفظ سے شروع ہوتا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے. تو یہاں پر ہوا مبتدا ہے اور یہ معرفہ ہے، اس پر الف لام داخل نہیں ہوا، پھر بھی یہ معرفہ ڈیفینیٹ ہے اور انہیں حالت مرفوع میں ہے، اس میں مرفوع ہے، اس کے اوپر آخری حرف پر واو کے اوپر دمہ نہیں آیا، جس پر دمہ آتا ہے وہی مرفوع ہوتا ہے. لیکن ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ جتنے بھی ضمائر ہیں وہ مرفوع ہے. تو یہاں پر ہوا کیا ہے، ہوا مبتدا معرفہ اور مرفوع ہے. ٹھیک ہے. فی حرف جر، غرفتی، غرفتی، غرفہ کے معنی ہے کمرہ، یا فی حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے غرفتو تھا اصل میں، تو غرفتو سے نے فی داخل ہونے کی وجہ سے غرفتی بن گیا. کیا بن گیا، غرفتی. فی الغرفتی، ہوا فی الغرفتی. He is in the room. He is in the THE the، یہ الف لام آنے کی وجہ سے the، غرفتی وہ کمرے میں ہیں. ہوا فی الغرفتی، فی حرف جر اور غرفتی ہم لوگ ترکیب دیکھیں نا، فی کیا ہے، فی حرف جر ہے، فی کیا ہے، حرف جر یا پھر جار بولیے، اور غرفتی کیا ہے، غرفتی مجرور ہے، غرفتی کیا ہے، مجرور. حرف جر جس لفظ پر داخل ہوتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں. جار اور مجرور مل کر کیا بن گیا، متعلق. جار اور مجرور مل کر متعلق بن گیا. ٹھیک ہے. یہ جار اور مجرور مل کر کیا بنتا ہے، ایک متعلق بنتا ہے. لیکن متعلق کس کا بنتا ہے، تھوڑا سا آئیے یہاں. چل رہا کب سے، چلیے. تو فی حرف جار اور جار اپنے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق بنا. متعلق کس کا بنتا ہے، کسی بھی فعل کا متعلق بنتا ہے. لیکن یہاں فعل نہیں ہونے کی وجہ سے اب یہ جار مجرور کیا بن گیا، شبع جملہ بن گیا. یہ کیا بن گیا، شبع جملہ. یہاں پر کلیئر نہیں آ پا رہا ہے، میں یہاں پر لکھ کے بتاتی. ٹھیک ہے. فی فل غرفتی، یہ ترکیب نوٹ کر لیجیے آپ لوگ. ٹھیک ہے. فل غرفتی، فی حرف جر یا اس کو اپن جار بولیں گے. ٹھیک ہے. جار اور غرفتی کیا ہو گیا، تی مجرور. کیا ہو گیا یعنی مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق بنتا ہے، لیکن یہاں پر فعل نہیں ہے، ہم متعلق نہیں بول کر اس کو بولیں گے شبہ الجملہ. کیا بولیں گے، شبہ الجملہ. یہ نوٹ کر لیجیے آپ لوگ، آگے آپ لوگ خود بنانا ہے، یہ ہر لفظ ہر سینٹینس کا آپ کو بنانا ہے. تو یہ کیا بن گیا، شبہ الجملہ. تو یہ شبہ الجملہ بن کر یہاں پر ہوا کیا ہے، ہوا مبتدا ہے. ہوا کیا ہے، مبتدا. تو اس کی مبتدا کی خبر ہونا ہے، تو جہاں مبتدا داخل آتا ہے وہاں پر اس کی خبر بھی آتی ہے. تو یہاں پر ہوا مبتدا ہے، اسی لیے فی حرف جر، غرفتی مجرور، جر اپنے مجرور سے مل کر شبہ جملہ. تو یہ شبہ جملہ کیا ہوا، یہ شبہ جملہ بن کر مبتدا کی خبر بنا. کیا بنا، مبتدا کی
खबर बना, शुबा जुमला होकर मुब्तदा की खबर बना, फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर यहाँ पर कौन सा जुमला हुआ, ये जुमले इस्मिया हुआ, जुमले इस्मिया खबरिया हो गया। क्या हो गया, ये जुमले इस्मिया खबरिया। असल में ये जुमले इस्मिया खबरिया हुआ। यहाँ पर शुबुल जुमला क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर कोई फेल नहीं है। अगर यहाँ पर कोई फेल हम पोशीदा मान लेते, जैसे कोई पोशीदा मानते, नौ मुल्किन सो रहा है, नामा फिल गुरफती, वो कमरे में सो रहा है, या नामा फेल पोशीदा मानते तो नामा फेल होता था, ये जार मजरूर फेल का मुताल्लिक बनकर ये पूरा मुकम्मल जुमला बनकर फिर खबर बनता था। लेकिन यह मुकम्मल जुमला नहीं हुआ, बल्कि ये सिर्फ शिबुल जुमला यानी शुबह जुमला हुआ, जुमले की तरह हुआ। अब यहाँ पर जुमले इस्मिया पूरा हो गया, ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमले इस्मिया खबरिया हुआ। ना क्लियर है सबको? जी जी आया समझ में या सर पे से गया? वो थोड़ा आया, सा पे लेकिन गया, थोड़ा थोड़ा गया। जो पार्ट बोले ना वो नहीं समझ, अभी एकदम लास्ट जो बोला ना आपने वो नहीं पता चला क्या था। हाँ, मुझे अंदाजा हुआ था आप लोग को यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आइए मैं बता रही, यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ये हर्फ, ये जार है, ये मजरूर है, जार मजरूर मिलकर शुबह जुमला बन गया, इतना भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, जी जी इतना क्लियर है। यहाँ पर ये शुबह जुमला क्यों बोले हम, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई फेल नहीं है। जब जार मजरूर मिलते तो ये लोग फेल का ही मुतालिक करते, इतना भी क्लियर है। अब मैं यहाँ पर जी ये पूछना चाह रही हूँ, अगर यहाँ पर कोई फेल हो, अगर फेल ना हो तो हम अगर पोशीदा मान ले रहे फेल, नामा फिल गुरफती, हुआ फी नाम, हम नामा। धीरे धीरे धीरे, एक मिनट, धीरे धीरे, थोड़ा धीरे धीरे, नहीं समझ आ रहा, थोड़ा फास्ट मत बोलिए। देखो मैं यहाँ पर कह रही हूँ, वो कमरे में बैठा हुआ है बोले, या फिर खेल रहा है, या लिख रहा है, कतबा लिख रहा है बोले वो कमरे में, या सो रहा है, या खा रहा है। जैसे चलो खा रहा के लिए नहीं, अकला, तो ये अकला अगर ये नहीं भी समझाई तो मैं चलता, ये आप लोग को अभी समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाह रही हूँ आप लोग को समझा दूं ताकि आप लोग और अच्छा समझ आए, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, थोड़ा माइंड पे फोकस करिए। अकला के माना है खाना। तो अब यहाँ पर फिल गुरफती से पहले अगर हम अकला पोशीदा मान ले, अकला पोशीदा मान ले, ठीक है, ओके, हम मान रहे जी कि ये जी छुपा हुआ है, यहाँ पर अकला पोशीदा है, तो अकला क्या है, फेल है, अकला क्या है, फेल, ये जार ये मजरूर, अकला क्या हो गया यहाँ पर, फेल, अकला क्या हो गया, फेल। तो ये फेल जार मजरूर मिलके क्या बना, मुतालिक बनता, जार मजरूर मिलके, ये मैं डिलीट, एक मिनट रुकिए, इरेज करती इसको। अब मैं, ये आप लोग को समझने की अभी मतलब जरूरत नहीं है उतना खास, लेकिन फिर भी मैं बस इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए यहाँ पे जार मजरूर मिलकर क्या बना, मुतालिक बना। क्या बनता है, जार मजरूर कभी भी मुतालिक बनता है, किसका मुतालिक बना, बोलिए आप लोग, किसका मुतालिक बना, बोलिए। फेल का। अकला फेल का मुतालिक, फी जार और मजरूर किसके मुतालिक बना, अकला फेल का मुतालिक बना। ठीक है, अकला फेल का मुतालिक बना। अब ये फेल अपने मुतालिक से मिलकर अब मुकम्मल जुमला हो गया, जुमले फेलिया खबरिया, अब मुकम्मल जुमला हो गया, जुमले फेलिया खबरिया। अब तक हम लोग इसको शुभा जुमला क्यों बोल रहे थे, शिबुल जुमला क्यों बोल रहे थे, शुभा जुमला, क्योंकि यहाँ पर फेल नहीं आया था। अब फेल हम डाल लिए अपने आप से, हम पोशीदा मान लिए फेल, चाहे कोई भी फेल मान लो, हमारी मर्जी, हम पोशीदा मान लिए फेल। अब हम यहाँ फेल पोशीदा मानने से अब ये जुमला मुकम्मल जुमले फेलिया, फेल से शुरू हुआ ना, वर्ब से, इसलिए जुमले फेलिया कह रहे। ना क्लियर है? तो अगर ये अगर मतलब पोशीदा नहीं मानते, और अगर ये अक्कला से शुरू हो मतलब, तो आगे हुआ नहीं लगेगा। हुआ इस मुब्तदा है, वो बात अलग है। हुआ की हुआ अपनी जगह है, हुआ लगेगा, हुआ फिल गुरफती, वो कमरे में है। अब उन्हें कमरे में क्या कर रहा, हम यहाँ पर अकला पोशीदा मान ले रहे। अगर नहीं मानते, मतलब जुमला ऐसा आता अकला, अगर आता फेल तो उसके साथ फाइल जाहिर हो सकता था, अकला मोहम्मदुन, मोहम्मद ने आ, सेब खाया, या मोहम्मद कमरे में बैठकर लिख रहा है, जो भी हो, या फिर कभी या या फिर कभी कभी फेल
یا پھر کبھی کبھی اسم فاعل ظاہر نہیں ہوتا، اکلہو اس نے کھایا، اس طرح سے آتا تھا. لیکن یہ ہوا ضمیر نہیں آتی تھی، ہو ضمیر آتی تھی. اگر فاعل اس میں ظاہر ہوتا، اس میں ضمیر ہوتا تو یہ والی ضمیر نہیں آتی اکلہو کی، یہ والی ضمیر متصل والی ضمیر آتی تھی، اکلہو، سوری یہ والی ضمیر. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آ رہا تو یہ چھوڑ دیں گے ٹاپک ہم. نہیں سمجھ آ گیا. میں صرف ایسے پوچھ رہی تھی کہ اگر عقل آئے گا تو پھر ہوا ورڈ ساتھ میں آئے گا نہیں آئے گا وہ. اکلا اگر فعل پہلے لا رہے تو اس کے ساتھ یہ والی ہو ضمیر آئے گی فاعل بن کر. اب یہاں پر ہوا میں صرف آپ کو پوشیدہ اس لیے بتا رہی کہ آپ لوگ یہاں پر جملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شبہ کیوں بول رہے ہیں ہم لوگ. تو اگر یہاں فعل نہیں آنے کی وجہ سے شبہ جملہ بول رہے تھے، اب فعل آ گیا تو یہ مکمل جملہ بن گیا، جملے فعلیہ خبریہ ہوا. اب یہ جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنا؟ خبر بنا. جملہ بن کر خبر بنا. کس کی خبر بنا؟ ہوا مبتدا کی خبر بنا. ٹھیک ہے، ہاں ہاں ابھی سمجھ آ گیا اچھے سے، الحمدللہ. ہوا مبتدا کی خبر بن کر پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا. یہ آپ لوگ نوٹس میں سالو کریے تب آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. آپ لوگ اس کی ترکیب کریے، یہ ترکیب ہے اصل میں. ہمیں ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ جیسے یہ ہوا ہے تو اس سے پہلے اگر فعل آئے گا تو اس کے ساتھ دوسری ضمیر آئے گی جو اٹیچ ہوگی، اور ہاں اگر ہمیں فعل لانا ہے بیچ میں تو پھر ہم وہ فی سے پہلے لا سکتے اور ہاں ہوا کے بعد آئے گا، ہے نا؟ ہاں ہاں یا ہم بس امیجن کر لیں کہ یہاں پر ضمیر ہے، مطلب یہاں پر فعل ہے. ہاں یہ ہم امیجن کرتے ہیں، یہ یہاں پر ہوتا نہیں ایکچوئل میں ظاہر. ہاں لیکن ہوا سے پہلے نہیں آئے گا فعل، اگر آئے گا تو اٹیچ پروناؤن کے ساتھ، اور ہوا نہیں ہاں ہوگا وہاں. ہاں وہاں اوکے. پر اکلا وہ آئے گا تو فاعل اس کے ساتھ یا تو اس میں ظاہر ہوگا، ظاہر مطلب نام کے ساتھ آئے گا، ظاہر نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر آئے گی. اوکے. اب یہاں پر ہوا ڈیٹیچ ضمیر ہے تو اسی لیے ہوا مبتدا ہو گئی. اس کے بعد یہ فی الغرفتی کمرے میں، تو فی جار مجرور ہونے کی جب ترکیب بنا رہے، ہم ترکیب بناتے وقت اب اس کے لیے متعلق فعل ہونا پڑتا ہے. اس کا اب فعل نہیں ہے تو ہم یہاں پر امیجن کر لے رہے کہ یہاں پر یہ فعل ہے، یہ فعل ہم بول لے رہے کہ یہاں پر فعل ہے، بلکہ ہم یہاں پر لکھ لیں گے بھی یہاں پر ایک فعل پوشیدہ ہے، اور یہ فعل ہماری مرضی سے کچھ بھی ڈال لے سکتے ہیں ہم لوگ. یہ فعل یہاں پر پوشیدہ ہے تو مطلب جملے کے حساب سے ڈال دیں گے یہ فعل پوشیدہ ہے. پھر یہ فعل سے یہ حرف جر اور مجرور دونوں مل کر یہ فعل کا متعلق بنا. یہ فعل کا متعلق بن کر یہ جملے فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ جملہ بن کر اب یہ مبتدا ہو گیا تو مبتدا کی خبر، یہ پورا جملہ بن کر خبر ہوا. اب یہاں پر فعل نہیں ہے بلکہ یہ شبہ جملہ بن کر خبر بنا. پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا. اور مجھے ابھی بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ بچوں کو سمجھ نہیں آیا، ہے نا؟ بعض بچوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے، تو جس کو سمجھ نہیں آیا چھوڑ دیجئے، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ پارٹ نہیں ہے، آپ کے سبق سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اگر وہ نہیں بھی سمجھ آیا تو چھوڑ سکتے. یہ صرف ایک ایڈوانس تھا آپ لوگ کے لیے کہ تھوڑا سمجھ، اگر یہ سمجھ آ جائے آپ لوگ کو تو ترکیب کرنے بہت آسانی ہو سکتی. وہاں پر آبجیکٹ اور سبجیکٹ آپ لوگ پہچاننے میں بھی آسانی ہوتی، اس لیے میں آپ کو سکھا دی تھی. نہیں سمجھ آیا تو کوئی مشکل نہیں، اور میں سینٹینس کراتے جاؤں گی نا تو تب آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اچھا اپنا ایک فائنل سوال اور، یہ اس جملے کو ہم بولیں گے کہ اگر ہوا فی الغرفہ، ہم کو کوشچن آیا کہ اس جملے کو لکھو، تو ہم کیا اتنی ڈیٹیل جو آپ نے بتائی وہ لکھنا، یا بس ایک سینٹینس میں بول سکتے ہیں کہ یہ جملہ شبہ ہے، اور یا پھر یہ بولیں گے کہ جملہ اسمیہ ہے یہ؟ شبہ جملہ نہیں بولیں گے آپ، صرف جملے اسمیہ بولنا ہے آپ کو اس کو. کیوں؟ کیونکہ نا شبہ صرف جملہ بن اسمیہ کر بھی، بولنا. ہاں شبہ جملہ ہونے کے بعد بھی، شبہ جملہ کون ہے؟ کیا ہوا سے شبہ ہے؟ نہ، ہوا سے شبہ نہیں نہیں ہے، صرف فی نہیں. الغرفتی شبہ ہے. تو فی جی الغرفتی ہاں. شبہ جملہ بن کر خبر بن گیا ہے. اگر کوئی آپ سے جی سوال کرے کہ خبر کہاں ہے تو تب بولنا اس کی خبر فی غرفتی، یہ شبہ جملہ بن کر خبر ہوا مبتدا کی خبر بنی. پھر خبر اپنے اوکے. مبتدا سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو. اوکے اب سمجھ میں آ گیا، کلیئر ہو گیا الحمدللہ. انہیں ہوا مبتدا ہے. جب آپ سے سوال کیا گیا اس کی خبر کہاں ہے، خبر بناؤ، ابھی ہوں، بہت لمبا جملہ بھی آتا، اس لمبے جملے میں بھی خبر ہوں، بنانا رہتا آپ کو.
یہ چھوٹی سی خبر بنانا سکھایا گیا یہاں پر آپ کو کیسے بنانا ہے خبر, کیسا جملہ جڑ کے بنتا, مطلب یہاں پر یہ ہے الگ الگ لیکن یہ ہے اسم الگ الگ ہو کے کیسے جڑ رہا انہیں, کیسے جملہ بن رہا, پھر کیسے مبتدا کی خبر بنی, جہاں مبتدا یا وہاں خبر بھی کیسے بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ترکیب ہے, یہ جلدی نہیں آتی کسی کو بھی, بہت تھوڑا سا ٹائم لگتا آنے میں, تو میں بار بار جملے کرواتے جاؤں گی, انشاءاللہ تو سب بچوں کو بھی آ جائے گا. تو آئیے یہاں پر, اب ہم یہاں پر بولے اینا کے معنی ہے کہاں, محمد محمد, اینا محمد محمد کہاں ہے, تو محمد یہاں پر معرفہ ہے, اور معرفہ ہے, اس پر الف لام داخل نہیں ہوا تب بھی انہیں معرفہ ہے کیونکہ اس کا نام لے کر اس کو خاص کر دیا گیا ہے. تو اس پر تنوین آیا تب بھی انہیں خاص ہے, تنوین نکیرہ کی عام کی نشانی ہے, عام ہونے کی علامت ہے, پھر بھی انہیں خاص کیوں ہے, کیونکہ انہیں نام لے کر خاص کر دیا گیا. ہوا فی الغرفتی, وہ کمرے میں ہے. اور اینا کہاں, یاسر یاسر, اور یاسر کہاں ہے, اینا محمد, ویر از محمد, و اینا یاسر, اینڈ ویر از یاسر, اینڈ واو کے معنی ہے اور, اینا کہاں, یاسر یاسر کہاں ہے, تو حمام, یاسر کا ہے الحمام, حمام یعنی باتھ روم, یاسر باتھ روم میں. ہوا فی الحمامی, ہوا وہ, فی میں, حمامی حمام, ہوا مبتدا, فی حرف جر, حمام مجرور, جر اپنے مجرور سے مل کر, شبہ جملہ یا پھر ایک جملہ سمجھ جاؤ, جملہ بن کر انہیں خبر بنا. پھر ہوا مبتدا, فی الحمامی خبر, یہ خبر کون سی حالت میں ہے, حالت مجرور میں ہے. کیوں, کیونکہ اس سے پہلے حرف جر فی داخل ہونے کی وجہ سے حمام کو کسر آیا ہے. ہوا فی الحمامی, وہ حمام میں ہے. ہی از ان دا باتھ روم. اوکے, چلیے اب آپ لوگ بولیے واہ, چلیے جلدی سب بولیے واہ. واہ کے معنی بولیے, ٹرانسلیشن کریے, واہ اور, واہ اور اینا, اینا اینا کہاں, آمینتن, آمنہ, آمینہ, و اینا آمینہ, آمینہ ہے آمینہ, شاباش, ویری گڈ. المطبخ, مطبخ, ایک منٹ رک جائیے, اب مطبخ یعنی کچن, مطبخ کچن, یعنی کچن, المطبخ. تو یہاں پر مونس سنگولر ایک لڑکی کے لیے لا رہے ہیں, تو یہاں پر ہوا ہٹا کے مونس کے لیے کیا ہے, ہوا ہما. مونس کے لیے غائب کے لیے کیا تھا, تھرڈ پرسن کے لیے ہیا ہما نا, تو ایک یہ ہیا, یہاں پر اس لیے ہیا, پھر ہیا کے معنی کیا ہے وہ, فی کے معنی کیا ہے بولیے, فی میں مطبخی, مطبخی کچن میں, کچن میں ہے, کچن, ہیا فی المطبخی, وہ کچن میں ہے, وہ کچن میں ہے. وہ کچن میں ہے. وہ اینا, و اور, اینا کہاں, آمینہ تو, آمینہ, و اینا آمینہ, آمینہ کہاں ہے, ہیا فی المطبخ, وہ مطبخ یعنی کچن میں ہے. فی حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے مطبخ کی خواہ کو کسرہ آیا ہے. اس کے بعد کی جو ایکسرسائز ہے آپ لوگ کو ہوم ورک میں سالو کرنا, ابھی بول رہی ہے لنک ختم ہو سکتی ہے. چلیے جلدی سے بولیے, اینا, میں کتاب کہاں ہے, ہاں جتنا سوال کریے تو نہ ہی جواب دینا, اس سے آگے نہیں جانا آپ لوگ. میں صرف ایک ورڈ پوچھے نا تو اینا بولا. چلیے, این الکتابو, کتاب کہاں ہے, ہوا وہ علا, اوپر, پر, مکتب, اوپر نہیں بولیں گے, پر بولیں گے صرف, مکتب, میز, میز پر ہے. ہوا علی المکتبی, وہ میز پر میز پر ہے, وہ میز پر ہے. تو جیسے ہوا مذکر کے لیے آتا, تو کیا مذکر لیونگ تھنگس کے لیے ہی آتا, تو نہیں, کسی نان لیونگ تھنگس کے لیے بھی استعمال کر سکتے. جیسے اٹ کا معنی ہوتا, اٹ از آن دا ٹیبل, اٹ کی جگہ پر بھی ہوا کا استعمال ہوتا ہے. کسی جاندار ہو یا بے جان چیز کے لیے, کسی سنگولر چیز جو مذکر ہو. یہ کتابوں مذکر ہے, یہ میل ہے, کیونکہ میل کی کیسے پہچانے ہم لوگ, فیمیل ہونے کی کچھ نشانیاں, جیسے ساعتو کے اوپر فیمیل کی نشانی گولتا ہے. مونس ہونے کی 3 نشانیاں ہوتے ہیں, یا تو اس کے آگے گولتا ہوتا ہے, یا اس کے اوپر کھڑا زیر ہوتا ہے, یا لاسٹ میں الف اور حمزہ داخل ہوتا ہے. تو یہ مونس ہے. جہاں الف حمزہ داخل ہوتا ہے وہ مونس ہے. وہ مونس کی علامتیں ہم بعد میں پڑھیں گے, پر یہاں پر اتنا دھیان میں رکھ لو, یا کتابوں مذکر ہے, ہوا علی المکتبی, وہ کتاب پر ہے. چلیے جلدی سے بولیے, وہ این الساعۃ, ساعہ کے معنی گھڑی, وہ این الساعۃ, گھڑی, اور اور گھڑی گھڑی کہاں ہے, کہاں ہے, ہیا علی السریر, ہیا علی السریر, وہ